اکثر لوگ کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ارم کہ سورہ رحمان سنو، کہ اگر بچہ ہائپر ایکٹیو ہے تو ماں کو سورہ رحمان سنے، اگر کوئی پرابلم ہے تو سورہ رحمان سنو. یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ آج کل ماڈرن سائنس کا زمانہ ہے اور سارا. اب یہ نہیں مجھے سمجھ آتی، یہ جو جیسے پینک اٹیک ہے یا جس طرح ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا. قلندر پا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا بابا بیمار سوچ کبھی دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ غور سے سنو، جیسے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، غور سے سنو. اب جب ہم سنتے ہیں، جب ڈفرینٹ ہماری مینٹل سچویشنز ہوتی ہیں تو ہم میں فیتھ نہیں ہوتا، ہمیں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، فرسٹریشنز ہوتی ہیں. وی ڈو ناٹ بلیو کہ ہم اس طرح سنیں گے تو کیا ہوگا. اچھا اب ایسے کہ ہم پہ کیسے اثر کرے گا یہ، اب جیسے کوئی بیماریوں کا بھی ہو کیسے اثر کرے گا. جیسے یہ جب شروع میں کر رہے تھے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے تو سید نے ایک دفعہ پمس ہاسپٹل میں کوما کے پیشنٹ کو جب سنائی تو وہ اتنے عرصے سے کومے میں تھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب اس میں تو کنسنٹریشن اور کیا تھی، یعنی کہ اٹ از ریڈیشن ہے، اٹس اے ڈیوائن کلام ہے، تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. تو جو سو کالڈ جو ہم ہوش میں ہوتے ہیں یا جو ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو ہم اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا اب اگر ایک کومے کا پیشنٹ ہوش میں آ سکتا ہے تو اس کا یقین یا بے یقینی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اب بہت سے غیر مسلم تھے باہر کے ملکوں میں، جیسے سید کے بے انتہا کانٹیکٹس باہر جو ہیں، کرسچنز ہیں، نان بلیورز ہیں، ہندوز ہیں، سکھس ہیں. اب ان کا تو اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ ہمیں تو ہوتا ہے نا جی ہماری قرآن ہے چوما اور شیلف کے اوپر رکھ دیا اور اس طرح کر کے. اب ان کو تو یہ چیز نہیں ہے، ان کے لیے تو وہ ایک پاک کتاب یا کلام نہیں ہے، بٹ یٹ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے قلندر پاک فرماتے تھے دل کے کانوں سے سنو. اب دل جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قلوب جو ہیں اللہ کے برتن ہوتے ہیں، وہ تبھی ہوتے ہیں جیسے جو کہ پازیٹیو، جن میں پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، جس میں کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ یعنی جو ہمارے اندر نیگیٹو پازیٹیو دونوں قوتیں ہیں. تو اگر زیادہ ہائر پرسنٹیج نیگیٹو کا ہوگا تو نیچرلی پھر ابلیس صاحب تو ہمیں نہیں غور سے سننے دیں گے، ہمیں کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیں گے، ہمیں اس چیز میں نہیں جانے دیں گے. تو اسی لیے قلندر پاک فرماتے تھے کہ بیٹا بابا، تبھی وہ فرماتے تھے آنکھیں بند کر کے سنو، تاکہ کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، اسپیشلی جن پیشنٹس میں انگزائٹی ہوتی ہے، جن پیشنٹس میں ڈپریشن ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند کرنے سے گھبراتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آنکھیں بند کرو تاکہ ہمارا ادھر ادھر کا خوف، ہمارا یہ کنسنٹریشن، یہ ساری کی ساری جو ہے ہماری کنٹرول میں آئے. تو پھر جب ہم سنیں گے تو کیوں نہیں، اگر ایک کوما کے پیشنٹ کو اثر ہوتا ہے، اگر نان بلیورز کو اثر ہوتا ہے، پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں، تو وی ایز اے مسلمس کیوں نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی رب العالمین اور رحمت للعالمین ہیں، تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ ان کے سینے کا جو نور ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں. تبھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں نان مسلمس میں بھی، نان بلیورز میں بھی. سارا یہ چیز ہے کہ ایک یقین کے ساتھ سنیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں اس کا کیا اثر ہونا ہے نہیں ہونا، اور ڈیسپریٹ تب ہوتے ہیں. قلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا جب تک گلے میں ہڈی نہ پھنسے تو نہیں سنتا. بڑے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہم نے بڑی ان کی منتیں کی، ہمارے رشتہ دار اور سارا نہیں سنا انہوں نے. اب جتنا پھر وہ ان کا یہ فرمان تھا کہ بیٹا بابا اللہ کی توفیق سے سنتا ہے، اللہ کے رحمت سے اس کے اوپر اس کو شفا ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ اچھا یہ جس طرح بتا رہے تھے کہ قصیدہ بردہ شریف سن لو فلانا کر لو، مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے ہی نہیں غور سے سنا، انہوں نے دل کے کانوں سے نہیں سنا، انہوں نے پیغام ہی پورا ریسیو نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی. اٹ مینس کہ نیچرلی سطحی طور پہ سنا اور بس اپنے اس میں چل پڑے، یہ نہیں دیکھا، دھیان نہیں دیا کہ
کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, اللہ کے دوست نے کیا فرمایا, منو ان اس پیغام کو آگے پھیلانا پڑتا ہے. اب اگر جیسے میڈیسنز ہیں, ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے یا کینسر ہے, ہم ڈاکٹرز کی میڈیکیشن کو اور اس کو کس طرح فالو کرتے ہیں, بالکل اس کو سمجھ کے کہ بہت ہی ریلیجسلی فالو کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایک فقیر کا پیغام, ایک فقیر کا, اور اینڈ آف کورس اللہ کا کلام ہے. جیسے لوگ بحث کرتے تھے کہ کیوں سورہ رحمان سنیں, تو سید کہتے تھے یار ہم گھر سے نہیں بنا کے لائے, اللہ کا پیغام, اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے, قرآن کا ہی تمہیں کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جو بہت ضروری چیز ہے, پہلے تو ذمہ داری ہم لوگوں پہ ہے, یا جتنے بھی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملے ہیں یا جو اس کو پھیلا رہے ہیں, پہلے وہ خود تو دل کے کانوں سے سن لیں کہ یہ پیغام کیا ہے. پھر اس کے بعد اس پیغام کو اگر ہم خود شور نہیں نہ ہیں, کیونکہ بڑی حیران ہم لوگ ہوتے ہیں کہ سورہ رحمان سن لو, اچھا آرام نہیں آیا, اچھا چلو اب تم قصیدہ بردہ شریف سن لو, یعنی کہ وہ ریورس آرڈر میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا چلو اب تم کیا کرو, مائے نی میں کنو آنکھاں یہ سن لو. اس طرح نہیں ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا منو انت, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پہلے ہم خود سنیں, دل کے کانوں سے سنیں پیغام کیا ہے, اس کے بعد ہم اس کو پھیلائیں. سو دیٹ از ہاؤ اٹس گونا میک دا ڈفرنس.